إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہمارے پیارے نبی کے پیارے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا تھا، اور قرآن مجید کے 4 مقام بیان کیے گئے تھے کہ جہاں پہ آپ کے اس نام کا تذکرہ ہے اور ان ناموں کے ساتھ جو ان مقامات میں مسائل بیان کیے گئے ان کا بھی ذکر کیا تھا۔ وہیں سے آج کا خطبہ آغاز ہوگا جہاں سے پچھلے جمعے کا اختتام ہوا تھا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدک ورسول۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور نہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا الہ ہے، اور ساتھ اس بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اس کو کہا جاتا ہے شہادتین، 2 گواہیاں، کہ بندہ پہلی گواہی یہ دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی بگڑیاں بنانے والا، کوئی شفا دینے والا، کوئی سورج چڑھانے والا، کوئی چاند کو طلوع کرنے والا، کوئی بارش برسانے والا، کوئی دھوپ نکالنے والا، نفع و نقصان کا مالک، موت و حیات کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری گواہی اس بات کی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حدیث پاک میں بھی آپ کا تذکرہ، اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ نام اتنی شان والا دیا ہے کہ جس کا معنی یہ ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔
مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے آپ کی توہین کی اور آپ کو مذمم کہہ کے پکارا گیا۔ محمد کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور مذمم کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ مذمت کی جائے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ مشرکین مکہ آپ کے بارے میں مذمم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ تو کسی مذمم کو کہہ رہے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ کا شکر ہے جس نے مشرکین کی گندی زبانوں سے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محفوظ رکھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی ہر بندہ تعریف کرے، اپنا بھی تعریف کرے، بیگانہ بھی تعریف کرے، سجن بھی تعریف کرے، دشمن بھی تعریف کرے، یار بھی کرے، اغیار بھی کرے، اپنا بھی کرے، بیگانہ بھی کرے، امیر بھی کرے، غریب بھی کرے، انسان بھی کریں، فرشتے بھی کریں، اور سب سے بڑھ کے اللہ رب العالمین جس کی تعریف کرے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرات، آپ کو اللہ رب العالمین نے اتنا پیارا نام عطا کیا ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کے نام کا چرچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا ہے، آپ کا نام بلند کر دیا ہے۔ حضرات ذی وقار بچہ پیدا ہوتا ہے، جہاں پر اس کے کان میں اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا جاتا ہے، وہاں پہ اس بات کی صدا کو بھی بلند کیا جاتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرات ذی وقار اذان ہوئی فجر کی اذان کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ظہر کی اذان میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عصر کی اذان میں بھی آپ کے نام کا تذکرہ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مغرب کی اذان کے اندر بھی آپ کے نام کا تذکرہ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عشاء کی اذان کے اندر بھی آپ کے نام کا تذکرہ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات ذی وقار پھر فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، عیدین کی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، اشراق کی نماز ہو، چاشت کی نماز ہو، اوابین کی نماز ہو، اللہ کی قسم ہے جہاں پہ نماز کے اندر اللہ کی الوہیت کا تذکرہ ہے، اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہے، رب کے مالک ہونے کا ذکر ہے، وہاں پہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود کا ذکر ہے۔ ہر نماز کے اندر ہر نمازی یہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تو نے نماز کے اندر درود کیوں رکھا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے نبی کی شان بیان کی ہے، اپنے نبی کا مقام بیان کیا ہے، اپنے
نبی کا مرتبہ بیان کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر نماز کے اندر میری الوہیت کو بیان کرے، میری ربوبیت کو بیان کرے، میرے مقام کو بیان کرے، میرے مرتبے کو بیان کرے، وہی شخص اگر نماز کے اندر میرے محبوب پہ درود نہیں بھیجتا، میں اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات ذی وقار کتنا عالی مقام ہے، کتنا اونچا مقام ہے کہ جو میرے نبی پہ نماز کے اندر درود نہیں بھیجتا، اللہ رب العالمین اس کی نماز کوئی قبول نہیں کرتا۔ اور کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نماز کے اندر بھی میرے نبی کا تذکرہ، آپ کے نام کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرات ذی وقار کس قدر اللہ رب العالمین نے میرے نبی کا ذکر بلند کیا۔ مشرق کے اندر آپ کا چرچا، مغرب کے اندر آپ کا چرچا، شمال کے اندر آپ کا چرچا، جنوب کے اندر آپ کا چرچا، پاکستان کے اندر آپ کا چرچا، ہندوستان کے اندر آپ کا چرچا، افغانستان کے اندر آپ کا چرچا، برطانیہ کے اندر آپ کا چرچا، چین کے اندر آپ کا چرچا، سعودی عرب کے اندر آپ کا چرچا، یمن کے اندر آپ کا چرچا، عراق کے اندر آپ کا چرچا، شام کے اندر آپ کا چرچا، فلسطین کے اندر آپ کا چرچا۔ اللہ کی قسم ہے او تھان تھان نہیں جتھے میرے نبی دا نام نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس قدر اللہ رب العالمین نے آپ کو بلند نام عطا کیا۔ اور حضرات ذی وقار صرف بندہ نماز کے اندر ہی غور و فکر کر لے کہ آپ کا شان ہے، آپ کا مقام ہے، اذان کے اندر ہی غور کر لے کہ آپ کا نام ہے، آپ کا شان ہے۔ حضرات ذی وقار قرآن کے اندر غور کر لے، آپ کا نام ہے، آپ کا شان ہے۔ تورات کے اندر غور کر لے، آپ کا نام ہے، آپ کا شان ہے۔ انجیل کے اندر غور و فکر کر لے، آپ کا نام ہے، آپ کا شان ہے۔ حضرات ذی وقار فجر کی اذان سب سے پہلے انڈونیشیا میں ہوتی ہے، اس کے بعد بنگلہ دیش سے ہوتی ہوئی حضرات ذی وقار دوسرے ممالک میں پھیلتی ہے۔ حضرات ذی وقار ابھی افریقہ کے جنگلات میں فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ دوبارہ انڈونیشیا کے اندر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ایک سیکنڈ بھی ایسا خالی نہیں کہ جس میں میرے نبی کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ رب نے اسی لیے اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ مشرکین مکہ نے جب آپ کا بیٹا دنیا سے گیا تانا مارا، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں تب تک ان کا نام باقی رہے گا۔ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو نے پریشان نہیں ہونا کہ میں تیرا نام اتنا بلند کر دوں گا، تیرا ذکر اتنا بلند کر دوں گا کہ ہر بندہ اپنے نام کے ساتھ تیرا نام لکھانا فخر محسوس کرے گا۔ حضرات ذی وقار آج جتنے سے مرضی بڑے سے بڑا کافر ہو، بڑے سے بڑا مشرک ہو، وہ اپنے بچے کا نام کبھی ابو جہل نہیں رکھے گا، کبھی ابو لہب نہیں رکھے گا، لیکن میرے نبی کا شان یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پکارے جانے والا، دنیا میں سب سے زیادہ رکھے جانے والا جو نام ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرات ذی وقار ابو لہب نے جب میرے نبی کا نام لے کے توہین کی اور کیا کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس مقام پہ اس لیے جمع کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو میرے نبی کی توہین برداشت نہ ہوئی۔ حضرات ذی وقار کسی کی کوئی توہین کرتا ہے باپ جواب دیتا ہے، کسی کی کوئی توہین کرتا ہے
माँ जवाब देती है, किसी की कोई तौहीन करता है, चचा जवाब देता है, किसी की कोई तौहीन करता है, ताया जवाब देता है, किसी की कोई तौहीन करता है, भाई जवाब देते हैं, किसी की कोई तौहीन करता है, बेटे और बेटियां जवाब देती हैं, किसी की कोई तौहीन करता है, रिश्तेदार अकराबीन जो हैं वो दिफा करते हैं। लेकिन जब मेरे नबी के नाम की तौहीन की गई, आपको बद्दुआ दी गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की पूरी सूरत उतार दी और फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तूने तो मेरे नबी को कहा था कि तेरे हाथ नऊज़ुबिल्लाह टूट जाएं। हम ये ऐलान करते हैं तेरे दोनों हाथ टूट भी गए हैं और तू हलाक भी हो गया है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, फरमाया तेरे दोनों हाथ टूट गए, तो तबाह बर्बाद भी हो गया। माँ अगना अनहु मालुहु व मा कसब, ना तेरी कमाई किसी काम आई, ना तेरा माल किसी काम आया। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अन करीब तुझे शोले मारने वाली आग में फेंक दिया जाएगा। तेरा नाम भी अबू लहब है, तेरे हुस्न के चर्चे हैं। और अबू लहब उसको इसलिए कहा जाता था कि उसके रुखसार इस कदर शोले मारते थे जिस तरह आग शोले मारती है। फरमाया तुझे शोले मारने वाली आग में फेंका जाएगा। और आज बीवी जो तेरी है, तेरी बड़ी फर्मा बरदार बनती है, तेरी बड़ी खिदमत गुजार बनती है। ये बीवी ही जहन्नम के अंदर तेरे गिर्द लकड़ियां जमा करेगी, लकड़ियां जमा होंगी, तेरी आग में और ज्यादा इजाफा होगा। वमराअतुहु हम्मालतल हतब, हज़रत ज़ी वक़ार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नाम इतना बुलंद अता किया। हज़रत ज़ी वक़ार दुनिया के अंदर भी आपके नाम का तज़किरा है, कब्र के अंदर भी आपके नाम का तज़किरा है। जहाँ पे पूछा जाएगा मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, वहाँ पे ही पूछा जाएगा मन नबीयु का, तेरा नबी कौन है। वहाँ पे तीसरा सवाल ये होगा मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। मोमिन बंदा जवाब देगा जब उससे पूछा जाएगा मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल पूछा जाएगा मन नबीयु का, तेरा नबी कौन है। ईमान वाला जवाब देगा नबी जी मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम है। और दुनिया में भी आपका जिक्र है, जब बच्चा दुनिया में आया था हज़रत ज़ी वक़ार कान में आपके नाम का तज़किरा हुआ। जब दुनिया से गया आखिरी दफ़ा जब दुनिया के अंदर मौजूद था, जनाजा पढ़ा गया, तब दुरूद शरीफ पढ़ा गया, आपके नाम का तज़किरा कब्र के अंदर उतारा गया। लोग 40 कदम दूर गए, मुनकर नकीर आ गए, उन्होंने सवाल पूछा तेरा नबी कौन है। कब्र के अंदर भी मेरे नबी का तज़किरा। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, मेरे नबी का तज़किरा अल्लाह ने बुलंद किया है। और हज़रत ज़ी वक़ार यहाँ पे लोग ये भी बात कहते हैं, मसले की बात आई है, मसला भी समझ लें। हज़रत ज़ी वक़ार बाज़ लोग ये कहते हैं कि कब्र के अंदर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम भी आएंगे। जब सवाल होगा आप भी कब्र के अंदर मौजूद होंगे। हज़रत ज़ी वक़ार इस तरह की बातें ना करें। मनसब व नबूवत का, मनसब नबूवत और रिसालत कायम नहीं रहता। जो होता है मुहिब वो जाता है दर पे, नबी को वो दर दर बुलाता नहीं है। क्यों तूने नबी को कब्र के अंदर भी बुलाया, क्यों तूने नबी को बाजार के अंदर भी बुलाया, क्यों तूने 12 रबीउल अव्वल को नबी को चौकों के अंदर भी बुलाया, चौराहों के अंदर भी बुलाया, चौरस्तों के अंदर भी बुलाया। ये तेरा मुहिब होने की दलील नहीं है, तेरे आशिक रसूल होने की दलील नहीं है। जो होता है आशिक वो जाता है दर पे, आशिक तो दर पे जाता है, माशूक को और महबूब को वो दर दर पे नहीं बुलाता।
کیسا تیرا دعویٰ ہے؟ ایک طرف عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دوسری طرف اپنے محبوب کو اپنی طرف بلاتا ہے، اس کے در پہ چل کے نہیں جاتا، کبھی گنبد خضرا کا جو ماڈل ہے اپنے ہاتھ کے ساتھ بناتا ہے، کبھی خانہ کعبہ کا ماڈل اپنے ہاتھ کے ساتھ بناتا ہے، جب بناتا ہے تب عاشق بن جاتا ہے، جب خانہ کعبہ کا ماڈل بنایا عاشق بن گیا، جب گنبد خضرا کا ماڈل بنایا عاشق بن گیا، اور جب اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی اس کو گرایا تب تو کیا بنا؟ کافر توہین کرے تو توہین، جب تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی گنبد خضرا کے ماڈل کو گراتا ہے تب تو توہین نہیں کرتا۔ اور پھر عقیدہ ہے کہ نبی پاک قبر کے اندر آتے ہیں۔ میں نے پوچھا چل ٹھیک ہے تیری بات مان لیتے ہیں، ایمان والوں کے لیے تو آ گئے، پھر کافروں کے لیے نبی پاک کیا لینے آتے ہیں؟ جس طرح حدیث کے الفاظ کا تو معنی لیتا ہے مومن کے بارے میں، کافر کے بارے میں بھی ویسے ہی آتا ہے۔ اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ ماذا تقول فی ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں تو کیا کہتا ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے محمد بنا کے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو اسی طرح کا جملہ ہے، ہمارا دوست، ہمارا عزیز، ہمارا کوئی جاننے والا پاس موجود نہ ہو اور ہم کسی دوسرے بندے کو کہتے ہیں یار وہ جو فلاں بندہ ہے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، وہ میرا بڑا تعلق والا ہے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ آگے سے اپنا کمنٹ دیتا ہے، کہتا ہے وہ تو بڑا اچھا ہے، وہ تو اس منصب کا اہل ہے، اس کا تو یہ عہدہ ہے، اس کو تو اللہ نے یہ شان دی ہے۔ یہی سوال میرے نبی کے بارے میں ہوگا، ایمان والے سے پوچھا جائے گا، تقوی والے سے پوچھا جائے گا، پرہیزگار سے پوچھا جائے گا، ماذا تقول فی ھذا الرجل الذی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ مومن کہے گا ہوا نبی، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ہوا نبی اللہ، وہ اللہ کے نبی ہیں، میں نے ان کی اطاعت کی، میں نے ان کی فرما برداری کی۔ اور کافر کیا کہے گا؟ لا ادری، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ تو یہ عقیدہ غلط ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ تشریف نہیں لاتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اور جب ایمان والا 3 سوالوں کے جواب دے دیتا ہے پھر اس کو کہا جاتا ہے بتا تو نے یہ 3 سوال ان کے جواب کہاں سے پڑھے؟ تو وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب قرآن پڑھی، نبی کا فرمان حدیث پڑھا تو مجھے ان سوالوں کے جواب مل گئے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ موجود ہوتے تو پھر مومن بندے کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نبی پاک قبر میں آ گئے تھے، میں نے آپ کو دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ وہ مومن چوتھے سوال کا جواب کیا دیتا ہے؟ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، سنت مصطفیٰ پڑھی تو مجھے پتہ چل گیا۔ لہٰذا قبر کے اندر بھی آپ کا تذکرہ حضرات ذی وقار معراج کی رات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی، کہاں سے؟ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے پھر ہم نے معراج کروائی اپنے محبوب کو، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ، 5ویں آسمان کی، 6ٹھے آسمان کی، 7ویں آسمان کی، پھر سدرۃ المنتہا تک۔
اب ذرا دیکھیے گا معراج النبی کی رات کا تذکرہ سننے والوں، میرے نبی جب پہلے آسمان پہ گئے، آپ کے ساتھ جبرائیل ہیں، پہلے آسمان کے دروازے کو دستک دی گئی، حضرات ذی وقار جب دستک دی گئی، اندر سے سوال ہوا کون ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پھر آپ سے دوسرا سوال یہ ہوا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو کہا گیا میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے نام کا تذکرہ، محمد کا تذکرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات ذی وقار پہلے آسمان والوں نے پوچھا کیا ان کو نبوت اور رسالت دے دی گئی ہے؟ جبریل نے کہا ہاں ان کو نبوت اور رسالت دے دی گئی ہے۔ دروازہ کھلا، اندر کون تھے؟ اندر حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے بابا ہیں، ساری کائنات کے باپ ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ حضرت ذی وقار نبی پاک نے سلام کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت ذی وقار حضرت آدم علیہ السلام جنہوں نے آپ کا زمانہ نہیں پایا، جنہوں نے آپ کا دور نہیں پایا، جنہوں نے آپ کو دنیا کے اندر دیکھا نہیں تھا، حضرت ذی وقار آپ کے نام سے وہ بھی پہچانتے تھے کہ محمد وہی ہے جس کو اللہ اپنا آخری نبی بنائے گا، اپنا آخری رسول بنائے گا۔ میرے نبی کے نام کی شان اتنی ہے، میرے نبی کے نام کا مقام اتنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جن کو دنیا سے گئے ہزاروں سال بیت گئے تھے، وہ بھی آپ کے نام کے بارے میں جانتے تھے کہ اس نام کا جو بندہ ہوگا وہ اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوگا۔ پہلے آسمان پہ بھی آپ کے نام کا تذکرہ، دوسرے آسمان پہ پہنچے، حضرت ذی وقار جبرائیل نے دستک دی، اندر سے سوال ہوا کون ہے دروازے پہ دستک دینے والا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا میں جبرائیل ہوں، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا گیا میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سوال ہوا کیا ان کو نبوت اور رسالت دے دی گئی ہے؟ تو جواب دیا جبرائیل نے جی ان کو نبوت اور رسالت دے دی گئی ہے۔ ان تین سوالوں کے جواب دینے کے بعد دروازہ کھلا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پہ بھی جہاں آپ کے نام کا تذکرہ، دوسرے آسمان میں بھی آپ کے نام کا تذکرہ۔ حضرت ذی وقار تیسرے آسمان پہ گئے، دروازے پہ جبریل نے دستک دی، آواز آئی کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں، آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت ذی وقار تیسرا سوال یہ ہوا کہ کیا ان کو نبوت اور رسالت دے دی گئی ہے؟ جی ان کو نبوت اور رسالت دے دی گئی ہے۔ حضرت ذی وقار دروازہ کھلا، نبی پاک اندر گئے، اندر کون ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا اللہ نے ان کو اتنا حسن دیا تھا کہ مجھے ایسے معلوم ہوا جیسے اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کا حسن دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، آدھا حسن ساری دنیا کو دے دیا ہے اور آدھا حسن اکیلے یوسف کو دے دیا ہے۔ تیسرے آسمان میں بھی آپ کے نام کا چرچا، چوتھے آسمان پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ جبریل، آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیا ان کو نبوت اور رسالت دے دی گئی ہے؟ جی دے دی گئی ہے۔ دروازہ کھلا، اندر کون ہیں؟ جناب ادریس علیہ السلام ہے۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس علیہ السلام کو بلند مکان عطا کیا ہے، اور وہ مکان کون سا تھا؟ چوتھا آسمان ہے۔ حضرت ذی وقار حضرت ادریس سے ملاقات، پانچویں آسمان پہ گئے، پھر سوال یہ ہوا کون ہے دروازے کو دستک دینے والا؟ جبریل کہتا ہے میں جبریل ہوں، آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیا ان کو نبوت اور رسالت دے دی گئی ہے؟ جی ان کو نبوت اور رسالت دے دی گئی ہے۔ حضرت ذی وقار پانچویں
آسمان پہ بھی آپ کے نام کا تذکرہ، چھٹے آسمان پہ گئے، دروازے پہ دستک دی، کون ہے؟ جناب میں جبرائیل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیا ان کو نبوت اور رسالت دے دی گئی ہے؟ جی ان کو نبوت اور رسالت دے دی گئی ہے۔ آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، حضرات ذی وقار چھٹے آسمان پہ بھی آپ کے نام کا تذکرہ، ساتویں آسمان پہ گئے، وہاں پہ جا کے حضرات ذی وقار دروازے پہ دستک دی گئی، کون ہے؟ میں جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کیا ان کو نبوت اور رسالت دے دی گئی ہے؟ جبریل نے کہا جی آپ کو نبوت اور رسالت دے دی گئی ہے۔ دروازہ کھلا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ آپ کس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں؟ فرمایا جس طرح دنیا کے اندر کعبہ ہے وہاں پہ انسان طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف انسان کرتے ہیں، ساتویں آسمان پہ بیت المعمور ہے، اس کا طواف اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ طواف کر لے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کہ جو ایک دفعہ طواف کر لے بیت المعمور کا، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ کتنے فرشتے ہیں، کتنی یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کیوں میرے رب نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، فرشتوں کی تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے ساتویں آسمان پہ بھی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا تذکرہ، حضرات ذی وقار میدان محشر ہوگا حضرت محمد الرسول اللہ کا، وہاں پہ بھی چرچا ہے، لوگ آئیں گے سفارش کے لیے آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، قیامت والے دن کسی کو سفارش کرنے کا حق نہیں ہوگا، کسی کو دوسرے کی سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ وہی اجازت کے ساتھ شفاعت کر سکے گا، سفارش کر سکے گا جس کو اللہ رب العالمین اجازت دیں۔ حضرات ذی وقار لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جا کے کہیں گے آدم اللہ نے آپ کو سارے انسانوں کا باپ بنایا ہے، آپ آئیں، آ کے اللہ کے سامنے دعا کریں، ہمارے لیے سفارش کریں، اللہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ حضرت آدم کہیں گے مجھ سے ایک غلطی سرزد ہوئی تھی، میں نے جو دانا کھا لیا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم بھی انکار کر دیں گے، لوگ بھاگتے بھاگتے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جا کے کہیں گے آپ تو وہ ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے والے، آئیں آج آپ ہماری سفارش کر دیں۔ حضرت موسیٰ کہیں گے مجھ سے ایک نہ جان نہ حق طور پہ قتل ہوئی تھی، اگر اللہ نے پوچھ لیا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، لہٰذا میں آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ لوگ بھاگتے بھاگتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم بھی انکار کر دیں گے، بھاگتے بھاگتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لوگوں نے مجھ کو الہ بنا دیا، لوگوں نے مجھ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اگر مجھ سے اللہ نے سوال کر لیا کس بات کا میں جواب دوں گا؟ آج نہ موسیٰ کام آئے گا، نہ آج عیسیٰ کام آئے گا، نہ ابراہیم کام آئے گا، نہ اسماعیل کام آئے گا، نہ صالح کام آئے گا، نہ ہود کام آئے گا، نہ لوط کام آئے گا، نہ شعیب کام آئے گا، نہ آدم کام آئے گا، نہ نوح کام آئے گا، نہ یوسف کام آئے گا، نہ یونس کام آئے گا، نہ یعقوب کام آئے گا، نہ داود کام آئے گا، نہ سلیمان کام آئے گا۔ آج اگر کام آئے گا تمہارے تو صرف محمد آئے گا صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات ذی وقار میدان محشر کے اندر بھی نام محمد کا تذکرہ، حضرات ذی وقار لوگ آئیں گے آپ کے پاس، آ کے کہیں گے آپ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کیجئے۔ آج اللہ رب العالمین اپنے جلال میں ہیں، آج اللہ اپنے غصے میں ہیں۔ نبی پاک جائیں گے، جا کے سجدہ کریں گے، اللہ کی شان کے مطابق سجدہ کریں گے، اللہ کی شان کے مطابق گر گرائیں گے۔ حضرات ذی وقار ساری دنیا ایک ہی نعرہ لگا رہی ہے، رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اللہ مجھے بخش دے، آج بڑی گرمی ہے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ چاروں طرف ایک ہی آواز ہے، رب نفسی رب نفسی رب نفسی۔ اکیلا تنہا محمد مصطفیٰ ہیں جو اللہ سے یہی دعا کر رہے ہیں، رب امتی، اللہ میری پرواہ نہیں، میری امت کو بخش دے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میدان محشر میں بھی آپ کے نام کا تذکرہ، جب آپ اللہ کی تعریف بیان کریں گے، سارا میدان محشر آپ کی تعریف سے گونج اٹھے گا۔ ہر بندے کی زبان پہ آپ کی تعریف، ہر بندے کی زبان پہ آپ کی تعریف۔ تعریف کیوں نہ ہو، اللہ نے نام ہی اتنا اعلیٰ دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی جائے۔ اور حضرات ذی وقار جنت کا جب دروازہ کھلے گا، حضرات ذی وقار کوئی پیر دروازہ نہیں کھلوائے گا، کوئی فقیر دروازہ نہیں کھلوائے گا، کوئی امام دروازہ نہیں کھلوائے گا، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام احمد بن حنبل، نہ امام جعفر صادق، نہ حضرت علی، نہ حضرت ابو بکر، نہ حضرت عمر، نہ حضرت عثمان، نہ حضرت علی، نہ حضرت حسن، نہ حضرت حسین۔ کوئی بھی دروازہ نہیں کھلوائے گا، جنت کا دروازہ بھی کھلوائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازہ کھلوائیں گے۔ جب دروازے کو دستک دیں گے، اندر سے سوال ہوگا کون؟ تو میرے نبی فرمائیں گے میں محمد، میں محمد، میں محمد۔ آمینہ دا جایا، چھیتی دروازہ جنت کھولو، میں امت نال لے آیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنت کے اندر بھی آپ کے نام کا تذکرہ، جتنی دیر تک آپ نے محمد کہنا نہیں، دروازہ جنت کا کھلنا نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس قدر اللہ نے آپ کو شان، مقام، مرتبہ عطا کیا ہے کہ آپ کے نام کے اندر ہی آپ کی شان بیان کر دی گئی ہے۔ جو آپ کی شان پڑھنا چاہتا ہے، آپ کے نام پہ ہی غور کر لے، اس کو دوسری طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ رب العالمین ایسے عظیم نبی کا، جس کا اتنا عظیم نام ہے، ہمیں سچا اور پکا محب بنائے۔ آخر دعوانا